السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ جیسے تیسے دھکم پیل کے ساتھ اور مختلف دباؤ کے ذریعے بالآخر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک نتیجے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ جو لوگ مختلف اجلاسوں کی کہانیاں سنا کر ہمیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت سے فاصلے ہیں، وہ اصل میں ایک بنیادی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ فیصلے ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ جماعتیں 8 فروری کے انتخابات میں مکمل طور پر خرچ ہو چکی ہے اور ان جماعتوں کے کرتا دھرتاؤں کو اور ان جماعتوں کے باسز کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ عوامی سطح پر حقارت و نفرت کا ہدف بن چکے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ان کے زنبیل میں جتنی بھی نشستیں ہیں، وہ دھاندلی اور منظم دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ منظم دھاندلی ہے جو مختلف سطح پر مختلف انداز سے ہوئی ہے اور مختلف شہروں میں رنگ روپ بدل کر ہوئی ہے۔ چنانچہ دھاندلی کے شور میں اور مختلف قسم کے دباؤ کے باعث ان جماعتوں کے اختیار اور بس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے تئیں اپنے سیاسی مفادات کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکیں۔ حکومت سازی کے معاہدے کے اعلان سے ذرا قبل تک دونوں سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصہ حکومت کا اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں۔ اس کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جاتا رہا جس میں پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ مرکزی حکومت سے دور ہونے کو تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی جو پہلے سے ہی اس پورے کھیل سے مرکز کی سطح پر دستکش ہونے کا اعلان کر چکی تھی، دونوں ہی اپنی طاقت کو بڑھا رہے تھے۔ اس دوران واقعتاً دونوں جماعتوں کو یہ احساس اور اندازہ ہوا کہ وفاقی حکومت چلانا اب کوئی آرام دہ عمل نہیں ہے، اور یہ واقعتاً آگ کا ایک ایسا الاؤ ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے پورے جسم کے جل جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ پی ایم ایل این کی سطح پر یہ بات ایک جگہ موجود تھی کہ کسی طرح وفاقی حکومت سے جان چھڑانے کی کوئی کوشش کی جائے۔ پی ایم ایل این کی سطح پر شریف خاندان کے اندر ایک واضح تقسیم ہے اور نواز شریف صاحب برادران یوسف والے معاملے کی ایک ٹیس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو مقربین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں منظم طور پر ان کی نشستوں کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی، یعنی یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ جیت سکتے تھے اور انہیں جتوا دیا جاتا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو شہباز شریف کے حامی لوگ ہیں، ان کی نشستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دھاندلی کا عمل ہوا۔ تو جب پی ایم ایل این کا وہ طبقہ جو نواز شریف کا حامی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یا نواز شریف کے حامیوں کو ہروا دیا گیا، تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح شہباز شریف کے حامی پی ایم ایل این کے ارکان کو بچایا گیا، ویسے ہمیں نہیں بچایا گیا، یعنی دھاندلی ان کے لیے تو کی گئی، ہمارے لیے نہیں کی گئی۔ تو بہرحال یہ طبقہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ ہمیں حکومت کے اس کھیل سے دور رہنا چاہیے، مگر یہ کوشش کامیاب اس لیے نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف صاحب جو بنیادی طور پر کوئی بڑا ذہنی افق نہیں رکھتے، ان کا کوئی وسیع تناظر بھی نہیں ہے، اور وہ اقتدار کے بہت ہی مصنوعی قسم کے تصورات اور تقریباتی پہلوؤں سے آگاہ ہے، کپڑوں کی حد تک، اور جو ہے وہ مختلف مصنوعی خیالات کے ذریعے مختلف ڈرامے بازیوں کی حد تک ہاتھوں کو ہواؤں میں مختلف طریقوں سے ہلاتے ہوئے اور مختلف تقریبات جو سرکاری ہوتی ہے اس میں ایک زیبائشی انداز اختیار کرنے کا تصور رکھنے والے شہباز شریف صاحب عالمی، علاقائی اور قومی سطح کے جو مسائل ہیں اس کا کوئی ادراک ہی نہیں رکھتے، اور ایک انتہائی مصنوعی اور کھوکھلی شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ چونکہ اس پورے کھیل میں ابھر چکے ہیں اور پاکستان میں جو ایک مخصوص اقتدار کا کھیل ہے اس میں خود کو ایک اپنی ڈارلنگ بنا چکے ہیں، چنانچہ شہباز شریف صاحب اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس معاہدے کے اعلان سے کچھ گھنٹے قبل نواز شریف صاحب نے ملک کے ایک اہم ترین شخصیت سے رابطہ کر کے اس پورے کھیل سے پیچھے ہٹنے کی ایک کوشش کی تھی، مگر انہیں کہا گیا کہ اب یہ موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا اور اب یہ کھیل اسی طرح کھیلا جائے گا اور مسلم لیگ نون کو وفاقی حکومت لینی ہی پڑے گی، یا اگر
مسلم لیگ نون وفاقی حکومت چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں پنجاب کی حکومت انہیں نہیں مل پائے گی۔ یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت لے لیں اور دوسری آپ کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں سے آپ دور ہو جائیں۔ چنانچہ پی ایم ایل این کے لیے مرتا کیا نہ کرتا کا ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کی مرکزی حکومت کو حمایت دے کر دور سے نظارہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر انہیں کہا گیا کہ دائرے کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا اور اس کھیل کے آپ تماشائی نہیں بن سکتے۔ اگر تماشا وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون کی جماعت بن رہی ہے تو پھر اس کے دائرے میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کو بھی اس کا تماشا بننا پڑے گا۔ چنانچہ دونوں ہی جماعتوں کو ایک دائرے میں دھکیل دیا گیا، دونوں نے جیسے تیسے معاملات طے کر لیے۔ جو لوگ اس کھیل میں فارمولے کی بحث کر رہے ہیں کہ صدر اس کا ہو گیا اور جنرل سیکرٹری اس کا ہو گیا، اس نے وہ پا لیا اور اس نے وہ کھو دیا، وہ اصل میں ایک فضول بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو کھیل تھا اس میں معاملہ یہ تھا کہ دونوں کے آگے دو ڈھیریاں رکھ دی گئی تھی اور ان کو صرف اتنا اختیار تھا کہ یا تو یہ ڈھیری اٹھا لیں یا آپ یہ ڈھیری اٹھا لیں۔ اگر وہ اس ڈھیری پر ہاتھ رکھتے تھے تو جو پیکج بھی ان کے پاس تھا وہ انہیں لینا تھا، اور اگر کوئی دوسری کے پر ہاتھ رکھتا تو جو وہاں کچھ تھا وہ ان کے حصے میں آنا تھا۔ یوں جس نے جو پایا ہے وہ اصل میں ایک ڈھیری کی شکل میں پایا ہے، اور یہ کھیل ایسا ہے کہ اس کھیل میں اور اس فارمولے میں کسی کی ہار اور جیت کا جو تناظر ہے وہ بنانا ہی سرے سے غلط ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس حکومت سازی کے معاہدے کے بعد جب یہ تین شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، جناب شہباز شریف صاحب جنہیں اب وزیر اعظم بننا ہے، صدر مملکت کے طور پر جنہیں اب دکھائی پڑنا ہے یعنی آصف علی زرداری صاحب، اور بلاول بھٹو جن کی تقریروں کا بوجھ بہت عرصے تک ہمارے سماعتوں میں رہنا ہے اور جنہوں نے ابھی بہت عرصے تک بچگانہ انداز اور عامیانہ پن کے ساتھ ہمارے گوش ہوش کو زیر بار رکھنا ہے، وہ بلاول بھٹو یعنی یہ تین شخصیات جب یہ اعلان کر رہی تھی تو آپ ان کے چہرے دیکھیے، آپ ان کی بدن بولی دیکھیے، یہ کتنے مجبور و لاچار لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک حکومت بنانے والی جب جماعت ہوتی ہے یا ایک اتحادی حکومت بنانے والی جب جماعتیں ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک روبسنس ہوتی ہے، ایک انتھوززم ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی لبوں پر مستقبل کے مسائل کے کچھ حل ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ سیاسی فارمولے ہوتے ہیں اور ایک جوش اور خروش ہوتا ہے۔ مگر آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس نہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی الفاظ تھے، نہ ان کے پاس مستقبل کا کوئی ویژن تھا، نہ ان کے پاس قومی مسائل کے حل کے کوئی فارمولے تھے، بس ان کے کنجے لب سے جو پھوٹنے والے الفاظ تھے وہ اس اتحاد کے حوالے سے جو ہیلا جوئی کی جاتی ہے وہ تھے، اور ان کے پیچھے جو آوازیں تھیں وہ الیکشن مہم کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے ہوئے الفاظ تھے۔ چنانچہ جب وہ اس اتحاد کا اعلان کرنے جا رہے تھے تو ان آوازوں کی گونج کو محسوس کرتے ہوئے مختلف ہیلوں اور حوالوں سے اپنے اس اکٹھ کا تحفظ کرنے والے جملے بول رہے تھے۔ یہ اتحادی حکومت کب تک چلے گی، کتنی پائیدار ہوگی، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جس وقت شہباز شریف صاحب اس حکومت کا اعلان کر رہے تھے اس کے آس پاس کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ایک واقعہ چند کلومیٹر کی دوری پر کوہسار مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ اگر آپ اس کے پیش منظر اور تہ منظر پر غور کریں کہ جس میں خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی کے ساتھ کچھ عورتوں کا جھگڑا ہوا اور ان عورتوں نے ان دو ارکان کی بدتمیزی کے بعد انہیں ووٹ چور کے نعروں سے ان کا ایک طرح سے سواگت کیا اور تعقب کیا، اور یہ دونوں مسلم لیگ نون کے رہنما اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اگر اس واقعے کی تہداری میں آپ جھانکیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگلی حکومت کتنے دباؤ میں ہوگی۔ اس حکومت کے پر جو دباؤ ہوں گے اس کی نوعیت اور اس کی تہداریوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ پہلا دباؤ تو ان سڑکوں پر ہوگا جہاں ووٹر ووٹ دینے کے بعد گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو پورے ملک میں عوامی سطح پر ایک بیداری کی لہر نظر آتی ہے۔ اس سے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ آنکھوں کا اندھا ہے اور وہ مسائل سے اپنی آنکھیں موند رہا ہے۔ اس کا رویہ کبوتر والا ہے جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اصل میں وہ سمجھ ہی نہیں رہے
کہ پاکستان کے اندر اس وقت عوامی شعور کیا کروٹیں لے رہا ہے اور انہیں موجودہ حالات اور بندوبست میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک توہین محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ایک توہین کے احساس کے ساتھ رد عمل دے رہے ہیں۔ چنانچہ کوہسار مارکیٹ میں خواتین کا یہ شور آپ کو پورے ملک میں مختلف حوالوں اور ہیلوں اور ذریعوں سے نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک قومی بیداری ہمیں نظر آ رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر۔ پیپلز پارٹی اس حوالے سے نہایت پریشان ہے کہ سندھ کے اندر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پگارا صاحب اس پورے کھیل سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اور وہ رد عمل کی ایک لہر پیدا کر چکے ہیں۔ اندرون سندھ کے اندر ایک جوش و خروش ہے، اور پہلی دفعہ اندرون سندھ کے عوام کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بہرحال جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب تک اندرون سندھ کے لوگوں کو یہ احساس تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کے آصف سے وہ جان نہ چھڑا سکیں۔ بالآخر پیر پگارا صاحب نے ایک متبادل پلیٹ فارم دے کر اور ایک احتجاج کی لے بلند کر کے یہ احساس انہیں دلا دیا ہے۔ پیر پگارا صاحب نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی پیر پگارا صاحب نے یہ باور کرا دیا ہے کہ اندرونی سندھ کے تمام نتائج خرید و فروخت کے شکار ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی باقاعدہ ادائیگیاں ہوئی ہیں، جس پر ابھی تک پاکستان میں کسی سطح پر کوئی شخص بھی تردید کی ہمت نہیں کر سکا یا اس پر کوئی جوابی آرگومنٹ بلڈ نہیں کر سکا۔ پیپلز پارٹی بھی اس پر کوئی رد عمل دینے سے آج تک قاصر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو ذرا سی بات پر منہ کھولے ہوئے ایک شور شرابہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں سکوت کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ سب کے سب کمبل اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پیر پگارا کے سامنے اپنا جوابی آرگومنٹ رکھنے کی پوزیشن پر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی آرگومنٹ دیں گے تو اس کے نتیجے میں دلائل ہی نہیں، ثبوت بھی ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی ایک بے حد پریشانی کی شکار ہے۔ جی ڈی اے نہ صرف اندرون سندھ میں بیداری کی ایک لہر پیدا کر چکی ہے، بلکہ وہ اب مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اکٹھ بنا کر اسے ملک گیر تحریک میں بھی ڈھالنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ آج کراچی میں 3 سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کے رہنما شریک ہوئے، اور اس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ دھاندلی کے خلاف ایک منظم تحریک مشترکہ جدوجہد کے ذریعے چلائی جائے۔ تو اب یہ جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہے۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تحریک کے ملک گیر تحریک میں تبدیل ہونے کے کتنے قوی تر امکانات ہیں۔ اگر کوہسار مارکیٹ میں ووٹرز کے اس رجحان کو ہم نمائندہ طور پر سمجھ لیں، اور ہم یہ جان لیں کہ پورے ملک کے اندر جو ووٹرز ہیں وہ پہلی دفعہ ووٹ دے کر گھر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک احتجاج کے ساتھ وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اور اگر انہیں ایک منظم تحریک مل گئی تو اس تحریک کا حصہ بنتے ہوئے وہ دیر نہیں لگائیں گے۔ تو یہ جو امکان موجود ہے، اس کو نئی حکومت ایک دباؤ کے طور پر ہمیشہ محسوس کرے گی۔ ایک تیسرا معاملہ ہے جس کو ابھی بہت کم ہم تجزیے کا موضوع بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے سول بیوروکریسی طاقتور حلقوں کے اشارے ابرو پہ چلتی تھی، ہمیشہ ان کی جنبش ابرو کی وہ منتظر رہتی تھی، اور یہ کوئی بہت برا کام بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر پاکستان کا نظام جس طرح چلایا جاتا ہے، اس نظام کی حرکت کے باعث سول بیوروکریسی طاقت کے منبع کی طرف دیکھتی تھی، تو یہ بالکل منطقی تھا اور فطری تھا۔ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سول بیوروکریسی اس پورے کھیل سے خود کو لاتعلق کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے اور رد عمل بھی دے رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف بیوروکریسی کے مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے اپنے رد عمل دیے ہیں، اور اگر آپ ان تمام رد عمل کو ایک لڑی میں پرو کر اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ طاقتور حلقوں کا جو خوف تھا یا طاقتور حلقوں کی جو کشش تھی، وہ دونوں زائل ہو رہی ہے۔ کسی بھی قوت کے لیے معاشرے میں ریلیونٹ ہونے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہے، یا تو وہ کوئی کشش رکھتی ہو یا وہ کوئی خوف قائم رکھ سکتی ہو۔ خوف ختم ہو رہا ہے اور کشش بھی جا رہی ہے۔ کشش عام طور پر مختلف بیانیوں کی شکل میں ہوتی ہے جو سماج کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت کا مرکز
سماج کے اندر دلچسپی کے ساتھ ریلیونٹ رہتا ہے، محبت کے ساتھ ریلیونٹ رہتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سماج کے جو بھی سانچے ہیں یا سماج کے جو بھی دھارے ہیں ان دھاروں کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہے۔ اگر طاقت کے مراکز سماج اور معاشرے کے مختلف فکر کے دھاروں کے ساتھ مربوط نہ ہو تو پھر یہ تعلق ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ تعلق ایک بوجھ کی سطح پر عام افراد، مؤثر لوگوں کو بھی محسوس صرف نہیں ہو رہا بلکہ سول بیوروکریسی کو بھی محسوس ہو رہا ہے۔ مختلف کمشنرز، مختلف ڈپٹی کمشنرز، مختلف پریزائڈنگ آفیسرز، مختلف سرکاری افسران اب اس بوجھ کو اتارتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم رجحان ہے، اور یہ پاکستان کے 70 برسوں کی تاریخ میں پہلا اور منفرد واقعہ ہے۔ اس کو تجزیہ کاروں کو ابھی موضوع بنانا ہے، اور اس پر ابھی لمبے لمبے مباحث ہونے ہیں۔ اگر کوئی دانشورانہ سطح پر اس پورے معاملے کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس پر کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے یہ ٹوٹ ٹاٹ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں عدلیہ کی سطح پر بھی ایسے لوگ مل رہے ہیں جو اس پورے کھیل پر ایک طرح سے انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آج ہی سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی ہمیں آواز سنائی دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی صاحب نے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے اور جو اپنے ریمارکس دیے ہیں، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں الیکشن سے لے کر سارے معاملات تک جو سوچ اور تناظر سب لوگوں نے بنائے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا ہے تو پھر انتخابات کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، گفتگو جو ہو رہی ہے اور جو مقدمہ ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا کے بند کیے جانے کا تناظر ہر پڑھا لکھا آدمی، چاہے وہ ملک کا کوئی قانونی دماغ ہو یا ملک کا کوئی اور دماغ ہو، وہ کس طرح لیتا ہے اور ایکویشن کیا بناتا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے صاحب کے جو ریمارکس ہے اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا ہے تو انتخابات کرانے کی کیا ضرورت ہے، عہدے بانٹ کیوں نہیں لیتے، یہ بندر بانٹ کیوں نہیں کر لیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سطح پر یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ جو قانون کی گرفت مضبوط کی گئی ہے، یہ جو جبر کا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بندش ہے، یہ سارا دراصل انتخابی نتائج کو اغوا کرنے کے لیے، من پسند نتائج لانے کے لیے ہے۔ تو آپ کسی بھی سطح پر چلے جائیں، آپ کو اسی طرح کے ریمارکس سنائی دیتے ہیں۔ یہ پہلو انتہائی اہم ہے۔ تو نئی حکومت، یعنی جو آپ نے یہ 3 لوگوں کا اعلان سنا ہے جنہیں آپ سیاسی بجوکے کہہ سکتے ہیں، گھاس پھوس کے لوگ، کوئی روح تو رکھتے نہیں ہیں، ان کے کوئی ریڑھ کی ہڈی تو نہیں ہے، تو یہ جو 3 لوگ ہیں جنہوں نے بالآخر وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو کہہ دیا جائے گا، اور باقی وہ مجمع میں تھوک اڑانے کا کام تو کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ بولنے کا کام تو کر سکتے ہیں، اتنی آزادی ہر ایک کو میسر ہوتی ہے۔ مگر بہرحال اس کے علاوہ اگر یہ کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور یہ بات کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی حکومت کے اعلان کرتے ہوئے ان کے چہروں کو پڑھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی کہ نئی حکومت کس دباؤ میں ہوگی۔ ایک طرف عوام سڑکوں پر ہوگی، مختلف سیاسی جماعتیں ایک منظم تحریک چلا رہی ہوں گی، دوسری طرف تحریک انصاف اس حکومت کو قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر فارم 47 کی حکومت کہے گی۔ جب شہباز شریف تقریر کر رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے۔ جب زرداری صاحب کا چہرہ نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ فارم 47 کے ارکان کے ووٹوں سے بنا ہوا صدر ہے۔ اسی طرح جب بلاول کچھ بولنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پیچھے سے جو آوازیں تعاقب میں سنائی دیں گی وہ یہ کہ یہ فارم 47 سے آیا ہوا شخص ہے۔ تو یہ وہ آوازیں ہوں گی جو ان کا تعاقب کر رہی ہوگی۔ اس حکومت کو آخر کب تک چلایا جا سکے گا؟ بنیادی منصوبہ یہ ہے کہ جو لوگ اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح چلانا چاہتے ہیں وہ اسے ہر صورت میں اگلے سال 2025 کے آخری ماہ تک دھکیلنا چاہتے ہیں۔ نومبر یا دسمبر تک اس حکومت کو دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو بھی بصیرت رکھنے والا شخص ہے، جو بھی سیاسی حرکیات کو جانتا ہے اور جو بھی معاشرے کے اندر موجود کرنٹ کو محسوس کر رہا ہے، عالمی اور قومی سطح کی کوئی رائے رکھتا ہے، پاکستان کے معاشی اور سیاسی مسائل کو سمجھتا ہے، وہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ حکومت
1 سال تک نہیں چل پائے گی۔ مارچ میں قائم ہونے والی حکومت اگر اگلے سال مارچ میں چل جائے تو یہ کمال ہوگا اور ایک مارکہ آرا بات سمجھی جائے گی۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔